دور تھا اس میں بھی فصلوں کی سپورٹ پرائز دی، بجلی کا بل 5 روپے یونٹ کیا، باقی سہولتیں دی۔ اس وقت لوگ اجڑ گئے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے پنجاب میں، سندھ میں 22 میں آیا، سندھ میں 10 میں آیا۔ 10 کا سیلاب ایک دریا سے گزرا تھا، یہ تینوں دریاؤں نے آپ کے اڑا کر رکھ دیا سب کچھ، آپ کی زرعی معیشت اڑا کر رکھ دی۔ یہ بھی جو فلسفہ دان کہتے ہیں نا کہ صنعت لگائیں، صنعت کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن صنعت 8 سے 10 سال میں اٹھائے گی، زراعت آپ کو 1 سے 2 سال کے اندر آپ کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاں، مجھے حسین نقی صاحب نے جو بات کی، میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے نقی صاحب میں نے پڑھا جو 68 کا حالہ کا کنونشن تھا، اس میں وہ تھا جس میں ووٹنگ ہوئی تھی، اس میں 2 نقطہ نظر تھے۔ ایک بائیں بازو کے کامریڈ طفیل محمد اور ان کے ساتھیوں کا، وہ کہتے تھے انتخاب نہیں انقلاب، پرچی نہیں برچی۔ اس پہ 3 دن کی ڈیبیٹ ہوئی اور آخری تقریر ذوالفقار علی بھٹو کی تھی اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید صرف چند ووٹوں سے وہ جیت پائے تھے کنونشن انتخاب کا، اور کامریڈ طفیل محمد اور ان کے ساتھیوں نے کراچی میں بائیکاٹ کر دیا۔ بائیں بازو کے سارے لوگ اس انتخاب کا بائیکاٹ کر گئے، نتیجے کے طور پر کراچی کے اندر دائیں بازو جیت گیا، جس کی سزا آج بھی کراچی کو مل رہی ہے۔ اور پھر المیہ یہ ہے کہ یہ بات تو چوئن لائی نے بھی کی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو، جب وہ آخری گئے تھے وہاں پہ۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں انقلاب کرنا چاہتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے لکھا اپنی کتاب، اس نے کہا تھا آپ کے پاس تو وہ پارٹی نہیں ہے، وہ کیڈر نہیں ہے، اور وہ جو ایک بھٹو صاحب نے تنظم اس کو لکھا بھی آغا شاہی کو، وہ ساتھ تھا جب بات ہو رہی۔ تو بھٹو صاحب نے وہ ماؤس اور ریٹ کی بات کی تھی نا، جو اعتزاز صاحب نے پھر اسمبلی میں کی، تو وہ سب سے پہلے جو بندہ چھوڑ کر گیا وہ آغا شاہی تھا۔ نقی صاحب، میں یہاں پہ شیخ رشید صاحب کا ایک بات کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جب تک ڈیموکریٹک پروسیس نہیں آئے گا، جینون لوگ سامنے نہیں آ سکتے۔ ہو سکتا ہے 1 میں نہ آئے، 2 میں نہ آئے، 3 میں نہ آئے، پھر جینون لوگ آ جائیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں وہ مارتے مارتے یہاں پہ لے آئے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ باقی ساری جماعتیں ایکسیپٹیبل ہیں، بائیں بازو کے کچھ لوگ بھی ایکسیپٹیبل، پیپلز پارٹی ایکسیپٹیبل کیوں نہیں؟ کیوں آج بھی شور ہوتا ہے کہ آصف زرداری استعفیٰ دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں دے رہا۔ شیخ رشید صاحب مرحوم بطور سینئر وائس چیئرمین پارٹی کے قائم مقام چیئرمین تھے۔ رضا اشفاق بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب سے ہمارا وہ چونیا میں پریکٹس کرتے تھے، ہمارے ضلع میں آتے جاتے تھے۔ شیخ صاحب نے یہ اپنی زبانی بات، شیخ صاحب نے کہا تھا بھٹو صاحب کو جا کر کہ یہ جاگیردار سازش کر رہے، مجھے نہیں مان رہے، اور اگر یہ مجھے نہیں مان رہے، یہ پیپلز پارٹی میں ڈسپیوٹ کرنا چاہتے ہیں، یاسین بٹو سے لے کر سارے لوگ، میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یونائٹڈ رہے، اور میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ بیگم نصرت بھٹو کو چیئرپرسن بنائیں۔ چلو رانا صاحب میرے سے زیادہ تفصیلات بہتر جانتے ہیں، وہ ایکسپلین کریں گے۔ اور جب بھٹو صاحب سے ایک بار بیگم نصرت بھٹو ملنے گئی تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ میری پارٹی باہر کیا کر رہی ہے؟ تو بیگم صاحبہ نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا زلفی تم کون سی باہر بلشویک پارٹی چھوڑ کے آئے ہو؟ تم کون سی باہر انقلابی پارٹی چھوڑ کے آئے ہو؟
اور وہی ہوا کہ وہ سازشیں کرتے کرتے کہاں تک چلے گئے. اور شیخ رشید صاحب کا کیا نقطہ نظر؟ اگر آپ پارٹی چھوڑیں گے تو یہ جگہ خالی نہیں رہے گی. اگر ہم چھوڑیں گے، بائیں بازو کے لوگ چھوڑیں گے، تو دائیں بازو کے آ کر جاگیردار آ کر فیلن کریں گے. لوگ نہیں چھوڑ رہے پیپلز پارٹی کو. یہ سبق ہے روایتوں کا. میں ایک معافی کے ساتھ ایک اور بڑے آدمی کی مثال دینا چاہتا ہوں. لینن جو روس کے انقلاب کا ایک بہت بڑا معمار تھا، قائد تھا. اب ہم جب کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تو ہمیں لوگ گالیاں دیتی ہیں، چونکہ وہ ان سیاسی قائدین کو بھی پیغمبروں کی طرح پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. پہلے جب وہ رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی میں، ان کے گروپ کا نام تھا بولشوک پارٹی، مینشوک تھے، وہ اور مختلف پارٹیاں ایک پارٹی کے اندر. اس پارٹی کا کمال یہ تھا کہ وہ RSDLP کہتی تھی کہ آپ جو مرضی فیکشن رکھیں، اپنا پرچہ نکالے لے کر رہے اس پارٹی میں لوگ تھے. جب لینن کو کہا کہ آپ نے تو بہت بڑی تعداد جیت لی، اب آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو سارے رد انقلابی لوگ بیٹھے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. لینن نے کہا تھا کہ میں جب تک اپنی آخری پارٹی کا آخری محنت کش طبقے کا آخری آدمی نہیں جیتا، میں نہیں چھوڑوں. اور پھر غلطی کہاں پہ کی؟ جب دوسری انٹرنیشنل، جس کی آج بھی پیپلز پارٹی ممبر ہے، جب اس کو چھوڑا اور تیسری انٹرنیشنل کا اعلان کیا، تو جو محنت کش طبقے کی نفسیات ہے، جس کو پہلے وہ سمجھ رہا تھا، اس وقت غلطی کی، نہیں چھوڑا. کمیونسٹ پارٹیاں اور سوشلسٹ پارٹیاں بنائیں یورپ کے اندر، لیکن لوگوں نے اپنی روایتی پارٹیاں نہیں چھوڑی. وہ اس میں رہے، سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں میں رہے، SDP میں رہے، جرمنی میں، ہر جگہ پہ کمیونسٹ پارٹیاں علیحدہ ہو گئی، محنت کش طبقے کی پارٹیاں تقسیم ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ آمریت آ گئی، فرانکو کی، ہٹلر کی، سب کی. اس غلطی کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. تو میں یہاں پہ جو پاکستان کے اندر بائیں بازو کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ سروس نہیں کر رہے، آپ کچھ سروس نہیں کر رہے. صرف پیپلز پارٹی کے اندر بائیں بازو کے نقطہ نظر کو کمزور کر رہے ہیں. آپ ایک دوسرے کو بھی نہیں مان رہے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم تو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ چونکہ روایتی پارٹی کو صرف دو چیزیں مار سکتی ہیں، یا انقلاب مار سکتا ہے یا رد انقلاب مار سکتا ہے. اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں نا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، تو ضیاء الحق بھی زندہ ہے. ہم آج تک ضیاء الحق سے لڑ رہے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی لیڈرشپ سے لڑ رہے ہیں، کلاشنکوف کلچر سے لڑ رہے ہیں، فرقہ پرستی سے لڑ رہے ہیں. ہم جو کچھ اس نے بیج بوئے تھے وہ آج انڈیا میں مودی بو رہا ہے. مودی انڈیا کا ضیاء الحق ہے. یہاں پہ بھی جو کچھ اس نے کیا آج تک ہم اس سے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ لڑائی میں فتح ہوگی، یا رد انقلاب جیتے گا یا انقلاب جیتے گا. اور انقلاب کا راستہ صرف پیپلز پارٹی سے ہو کر گزرتا ہے، کہیں اور سے نہیں ہو کر گزرتا. سو اس لیے میں آخر پہ اپنے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کے لیے کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے، اس دن بھی بلاول بھٹو صاحب نے وزیر اعظم سے بات کی تھی، فوری طور پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جو کسانوں کے مسئلے تھے ان کو بیان کیا تھا. آج ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات مانتے ہوئے فلڈ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، لیکن ایک غلطی کی ہے کہ پہلے 72 گھنٹوں میں جو دنیا سے مدد کی اپیل کرنی تھی وہ نہیں کی. اور ان کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے چونکہ ہم کوئی بڑے ترم خان ہیں. بھائی پاکستان اس وقت جو دنیا کے کلائمیٹ چینج سے ولنریبل ممالک ہیں، سال پہلے ہمارا 3را نمبر تھا، آج پہلا نمبر ہے. ہم سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ہمارا اس میں حصہ نہیں ہے، لیکن ہم متاثر ہو رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے. اور جن کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں ان کا فرض ہے
کہ وہ یہاں پہ آئیں. جنہوں نے تباہ کیا ہے کلائمیٹ کو, وہ آ کر یہاں پہ جو لوگوں کی بربادی ہوئی ہے ان کی مدد کو بھی آئیں. اور انہوں نے آج دہرایا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر کریں. آپ نے 2022 میں کیا تھا, اب بھی ہو سکتا ہے. ہم نے 2010 میں کیا تھا, اب بھی ہو سکتا ہے. ہم نے 2009 میں کیا تھا جب آئی ڈی پیز آئے تھے, اب بھی ہو سکتا ہے. فوری طور پر کیش ٹرانسفر کریں, آپ کسانوں کو بجلی کے بل معاف کریں, قرضے معاف کریں. اور یہ آج بلاول بھٹو صاحب نے مطالبہ کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان مطالبات کو اگر یہ گورنمنٹ نہیں مانتی تو آج انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ہمارے تمام لوگ تمام اسمبلیوں میں ریزولوشن جمع کرائیں. آج سینٹ کے اندر شہری رحمان نے جمع کروا دی, یہاں پہ بھی جمع ہو رہی, ہر جگہ پہ ہو رہی, کہ آج ضرورت ہے لوگوں کو. لوگ آج بھوکے, ان کے جانور آج بھوکے. انہوں نے آپ کی کل کی امداد کیا کرنی, آج دیں لوگوں کو, اور ان کو آگے فصلوں کا کاشت کرنے کے لیے ان کو دے, پیسے دیں, ورنہ وہ نہیں کاشت کر سکتے. جو کچھ تھا وہ تو سارا برباد ہو گیا ان کا. تو اس لیے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا تھا کہ ایمرجنسی نافذ کریں اور یہ مطالبات پورے کریں. میں شیخ رشید صاحب کو, ان کی ذات کو تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن دراصل ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو, ان کے نظریے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور ہم جو کارکن آج پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اور شیخ رشید کے نقطہ نظر پہ کھڑے ہیں, اور وہی لڑائی لڑ رہے ہیں جو وہ لڑ رہے ہیں. آخری بات ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 3 نقطہ نظر تھے پیپلز پارٹی میں. ایک خالص صرف سوشلزم اور وہ بیوروکریٹک جو سسٹم تھا اس وقت روس کا اور چین کا, اس پہ. دوسرا نقطہ نظر فیوڈلز کا. تیسرا نقطہ نظر ذوالفقار علی بھٹو کا. اب بیسک بنیادی دستاویزات میں پڑھ کر دیکھیں, وہ جمہوری سوشلزم کا تھا, ڈیموکریٹک سوشلزم کا لفظ یوز ہوا. اور ہم آج جمہوری سوشلزم کی لڑائی لڑ رہے ہیں, چونکہ آج دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک جمہوری سوشلزم, چونکہ دولت پیدا کرنا مسئلہ نہیں ہے, دولت کی تقسیم کا ایشو ہے. آج ایلون مسک 2012 میں $2.2 ارب کا مالک تھا, آج $436 ارب کا مالک بن گیا. کیا کرنی ہے اتنی دولت کا ارتکاز, آج سے پہلے انسانی تاریخ نے نہیں دیکھا. یہ مسئلہ ہے, اور وہ سوشلزم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے آج ہم وہ لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, پارٹی کے اندر بھی کھڑے ہیں, اندر بھی لڑ رہے ہیں, باہر بھی لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی بیچارے روز سوشل میڈیا پہ لڑ رہے ہیں. ہماری جو اسٹڈی سرکل کمیٹی ہے, جہاں جہاں پہ آپ ہیں, ڈاکٹر خالد جوید جان صاحب, باقی دوست, اور میں رضا اشفاق کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اس کو, ان کی فکر کو زندہ رکھا ہے. آپ نے گھر میں بلائی, لیکن شیخ رشید صاحب کو کسی بھی سال بھولنے نہیں دیا. آج یہاں پہ آئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگلا کسی بڑی جگہ پہ رکھیں شیخ رشید صاحب کا, کسی بڑے مقام پہ رکھیں, اور زیادہ لوگوں کو سارے پنجاب سے بلائیں, سارے پاکستان سے بلائیں, تاکہ شیخ رشید صاحب کا جو, اور ان پہ کتاب تو آ گئی, لیکن ایک مختصر سی ان کی چیزیں بھی چھاپے تاکہ لوگ پڑھیں کہ شیخ صاحب کیا سوچتے تھے, کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پھر مشکور ہوں, دونوں ڈاکٹر صاحبان کا, آپ کی کمیٹی کا, خالد بھٹی صاحب, طارق خورشید صاحب, اور باقی سارے جتنے بھی دوست ہیں, میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.